بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے ایک بار پھر سے حکومت کو ایک ہفتے کا وقت جو ہے وہ دے دیا ہے کہ اگر پھر بات جو ہے وہ نہ بنی تو پھر سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور الٹیمیٹم آج خان کی جانب سے دے دیا گیا۔ لیکن وہیں پر حکومت کا موقف یہ ہے، خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خود درخواست کرے حکومت کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا آغاز عمران خان خود کریں گے، یعنی کہ حکومت کا فرسٹریشن لیول کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے ترسے ہوئے ہیں، اتنے وہ لوگ بھیک مانگنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب صرف ایک بار اپنے منہ سے نکال دیں۔ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں خان سے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہیں پر دوسری جانب میں آپ کو بڑی خبر بریک کر دیتا ہوں، میں نہیں بات کر رہا بلکہ جناب آپ ایسے کہہ لیں تو طاقتوروں کے قاصد ہیں، جی ایچ کیو کے قاصد ہیں، جو وہاں کی پیغام وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ برج کا رول بھی آج کل پلے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے معاملات تبدیل ہو جائیں، اور وہ ان کے بہت قریب ہیں طاقتوروں کے۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ ڈسکلوز ہو رہا ہوتا ہے کہ طاقتور کیا سوچ رہے ہیں۔ تو رات گئے جناب اڈیالہ جیل میں 3 طاقتور شخصیات کی انٹری ہوئی ہے، اور پھر جو جی ایچ کیو کے قاصد ہیں وہ باقاعدہ پیغام لکھ کر خان کے پاس گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ چیزیں میسج کنوے کیے ہیں خان صاحب کو، کیا معاملات اندر چل رہے ہیں۔ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ جناب جو مذاکرات کے حوالے سے خبر ہے کہ اس وقت سچویشن کس جانب جا سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور پھر مراد سعید کے حوالے سے بھی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ ان کے منظر عام پر آنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ تو ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کو 500 دن مکمل ہو گئے اڈیالہ جیل میں، اور 500 دن مکمل ہونے کے بعد خان نے بڑے عرصے کے بعد ایک جملہ بولا کہ آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور جب خان یہ بولتے ہیں تو اب اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ عمران خان نہ ڈیل کر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ بک رہا ہے، اور نہ کبھی وہ جھکے گا۔ خان نے آج بڑا کیٹیگوریکلی یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ تو عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ جناب ثاقب بشیر صاحب ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا دے دی جائے گی۔ سزا بالکل ویسے ہی دی جائے گی جیسے سائفر اور عدت کیس میں دی گئی، جن میں خان صاحب کی بریت ہوگی۔ سائفر کیس بھی اڑ گیا، عدت کیس بھی اڑ گیا، خان صاحب اس میں جو ہے باعزت بری ہوئے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی وہی سزا ہوگی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، وہاں پر وہ کیس آپ اس کا فیصلہ سٹینڈ نہیں کر پائے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کیس جو ہے وہ بھی اڑ جائے گا۔ خان کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ایک جانب آپ قتل کا مقدمہ رکھ رہے ہیں، ملٹری کورٹس کا معاملہ، اور پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کہ آپ کو کوئی جواز مل جائے کہ آپ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ سکیں، لیکن کب تک آپ یہ ظلم جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر جناب انٹرنیشنل میڈیا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے۔ آج بی بی سی اردو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ بی بی سی اردو نے باقاعدہ طور پر عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے وہ جناب جب پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر جو تقریر کر رہے تھے، تو وہ تقریر کا انہوں نے اسکرین شاٹ لگایا، پھر اس نے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ زیر زمین کیبل میں فالٹ نہیں بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ سارا کچھ کرتی ہیں۔ تو پھر جب یہاں تک بات پہنچی تو پارلیمنٹ کی لائیو سٹریم جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی۔ بی بی سی اردو جناب یہ بات کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ڈی چوک کا انسیڈنٹ ہوا، الجزیرہ، دی گارڈین، انڈیپینڈنٹ، بلومبرگ، بی بی سی نے سب نے جناب اس کو رپورٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان میں گولیاں چلی ہیں، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس ڈیمیج کو جو ہے مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر پا رہی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے، یہ ہماری بہت بڑی شکست تھی کہ جناب آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں، اور انٹرنیشنل میڈیا تواتر سے اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس کو بھولنے نہیں دے رہا۔ تو اس کے بعد اب ٹرمپ نے جو اپنا ایلچی رچرڈ گرنل کو یہاں پر لگایا ہے، اس کے بعد بھی چیزیں مکمل طور پر اب جناب تبدیل ہوں گی، تو ظاہر ہے چیزیں پھر جو ہے وہ مذاکرات کی جانب بھی بڑھیں گی۔ تو مذاکرات کی خبر جناب آپ سن لیں کہ مذاکرات کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے خان صاحب نے جو 3 طاقتور شخصیات کو طلب کیا اڈیالہ جیل کے اندر، وہ ایک مولانا فضل الرحمان ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، محمود خان اچکزئی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اختر مینگل صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 3 شخصیات ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت پازیٹیو جیسچر ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو جائے، اور یہ ایک سیاست کا حسن ہے کہ آپ اختلاف کے ساتھ ساتھ جو ہیں ملاقات کریں۔ اور ظاہر ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے بل کے اوپر ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جب آپ یہ ویلاگ سنیں شاید وہ پریس کانفرنس
کرے بھی مفتی تقی عثمانی کے ساتھ۔ تو اب جناب آج جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ جو شروع ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلے محمود خان اچکزئی نے جناب بات کی، انہوں نے کہا کہ 2 نمبر وزیر اعظم کو کہہ دیں اس طرح نہیں چلے گا، مجبور نہ کریں، اتنی طاقت ہے کہ نہ بیٹھ سکیں گے نہ اسپیکر بیٹھ سکے گا، جتنی جلدی ہو یہ اسمبلی ختم کر دیں۔ اور یہ وہ محمود خان اچکزئی ہیں جنہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک ہفتہ تقریباً سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع نہ کریں، اور پھر خان صاحب نے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور پھر وہی محمود خان اچکزئی جب یہ بات کر دیں کہ اسمبلی فی الفور ختم کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلانا پڑا سیکیورٹی کے اوپر، جس میں سیکیورٹی اداروں کے تمام لوگوں کو بلایا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اتنی اسادہ نہیں ہیں جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب شہباز شریف کی جانا ٹھہر چکا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ جناب یہ گھر جائیں گے۔ اب قومی حکومت کی جو بات ہو رہی تھی اس کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ قومی حکومت بنے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا خان اس کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ بالکل بھی اس کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے۔ تو اب آپ کو مینڈیٹ جو ہے واپس کرنا پڑے گا یا ری الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ اب دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی۔ ایک چیز تو جناب یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ فیصل واڈا جو طاقتوروں کے ترجمان ہیں، جنہوں نے تمام باتیں کی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی ایس سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس کا فیصلہ آ جائے گا، وہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید پکڑا جائے گا، وہ بھی ہو گیا۔ بہت کچھ انہوں نے پریڈکشنز کی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو جب فیصل واڈا بات کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ جو ان کے بڑے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ذریعے ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہوتا ہے۔ یہ غیر سرکاری ترجمان ہے میڈیا کے اوپر بیٹھے، تو فیصل واڈا وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امید ہے کہ فیصل واڈا جب بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پریشر پاکستان کے اوپر بڑھ گیا ہے، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کنونسڈ ہو گئی ہے، پریشرائزڈ ہو گئی ہے کہ اب ان کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو خان صاحب خود بخود باہر آ جائیں گے، پھر خان صاحب کو آپ نہیں روک پائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ پھر تو آپ کے ہاتھ سے معاملات بالکل خراب ہو جائیں گے کہ خان بغیر کسی بات چیت کیے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس وقت ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے مذاکرات کے لیے جو میز ہیں وہ آپ کو اڈیالہ جیل میں جا کر لگانا پڑیں گے، اور آپ کی شرائط کے اوپر مذاکرات نہیں ہوں گے، عمران خان کی شرائط کے اوپر مذاکرات ہوں گے۔ یہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خان مذاکرات کرے گا بھی، سیاسی آدمی ہے تو ظاہر ہے اس کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو وہ خان اپنے شرائط کے اوپر بات کرے گا۔ تو جناب فیصل واڈا نے کہا کہ یہی طریقہ ہے کہ بات چیت سے آگے چلنے کا، میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ یہ جناب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اب فیصل واڈا کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو کچھ کیا، جو خان پر الزامات لگائے، کیا فیصل واڈا کی بات پر آپ کو یقین کر لینا چاہیے؟ مکمل طور پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں جو اس ملک کے طاقتور ہیں۔ تو لہٰذا یہ پیغام خان کو پہنچ گیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ تو حکومت تو ارریلیونٹ ہے، حکومت سے آلریڈی خان بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب حکومت ارریلیونٹ ہو گئی ہے تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جناب بج گئی ہیں۔ مراد سعید کی خبر جناب آپ سن لیں۔ مراد سعید جو ہیں وہ آج کل کے اندر کبھی بھی سامنے آ جائیں گے، ان کی رائے بتاتے ہیں کہ اسد کیسر کے ساتھ ملاقات ہوئی سوابی کے اندر، تو شاید کل رائے بتا رہے ہیں کہ شاید کل وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر سخت سیکیورٹی حصار کے اندر ان کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے پہنچایا جائے، اور ان کو ضمانت ملنے کے بعد کل سے باقاعدہ تحریک کا جو ہے وہ آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس وقت خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ مراد سعید کی واپسی کا سفر جناب کل سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ انکنفرم سورسز ہمیں بتا رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی خبر یہ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگا اپنے لازمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔